آج خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ آج کی ملاقات ہماری روٹین ٹیوزڈے والی ملاقات جو 2 بجے ہوا کرتی ہے، وکیلوں کے لیے جو دن مختص ہے وہی تھی۔ اس ملاقات میں یہ طے ہو گیا تھا جیل انتظامیہ کے ساتھ کہ اس میں ہمارے 6 وکلاء ملاقات کریں گے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ہمارے تھرسڈے والے دن جو وکلاء صاحبان آیا کرتے تھے اس دن کو ختم کر دیا تھا۔ آج روٹین کے مطابق جو ہم ہر مرتبہ آپ کو شکوہ ان سے کر کے کہہ دیتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں، آج بھی اسی طرح ہوا ہے۔ انتظار پنجوتا صاحب جو خان صاحب کے فوکل پرسن ہے، اور وہ ہی کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ کن لوگوں نے ملاقات کے لیے آنا ہے اس دن، کل کی طرح آج بھی انتظار پنجوتا کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس پہ خان صاحب نے بھی آج احتجاج کیا ہے۔ یہ ہمارا فوکل پرسن ہے اور ہم ہر صورت آج ملاقات اس کا ہونا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ کہ فوکل پرسن کے ساتھ ساتھ یہ وکیل ہے، اور وکیل کے تناظر سے بھی آج اس کی ملاقات ہر صورت ہونی تھی، لیکن اس کے بجائے صرف 5 وکیلوں کو آج ملنے دیا، اور روٹین کی طرح نہ پیپر جانے کی اجازت اور نہ ہی آج کسی قلم اور پین کی لے جانے کی اجازت دی گئی۔ آپ کے سامنے ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں کہ نیب جس کیس میں خان صاحب کو بند رکھا ہے، جو بیس لیس کیس ہے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جو نیب کا انٹائر ادارہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو سزا دلوانے کے لیے بیٹھا ہے اور ہر قسم کا پریشر ڈلوانے کے لیے بیٹھا ہے، اور نیب استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بھی کیس نیب کا ہی ہے جس میں خان صاحب جیل میں بند ہے۔ نیب کے کیسز صرف ہمارے خلاف ہے، نیب کی سارا انسٹیٹیوشن اور فورس ہمارے خلاف ہے، خان صاحب کے خلاف ہے۔ نواز شریف کو کلی چوٹ ہے، شہباز شریف کو کلی چوٹ ہے، مریم نواز کو کلی چوٹ ہے، زرداری کو کلی چوٹ ہے۔ یہ صرف خان صاحب کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں۔ فیک کیسز کا کیا بنا؟ اس میں یا تو امیونٹی دی گئی، یا اس کو پوسٹال کیا، یا بیک بینچر پہ رکھ کر کے کبھی اس کا پتہ نہیں ہوگا کیا بنا۔ ایف آئی اے اور نیب کے کیسز جو شہباز شریف کے خلاف تھے وہ ختم ہوئے۔ آج تک وہ لوگ جن کے خلاف انڈائٹ ہونا تھا وہ وزیر اعظم بن گئے یا وزیر اعلیٰ بن گئے۔ نواز شریف کو کلین چٹ دیا گیا۔ اس بات کا دوبارہ تذکر آج خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور ہم اس پہ احتجاج کرتے کہ ایک ادارہ صرف اور صرف خان صاحب کے خلاف ہے، وہ باقی سب کچھ چھوڑ کر کے اس کے مخالفین شہباز شریف اور نواز شریف کو کلین چٹ ہے اور خان صاحب کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ آج جو اہم اور فیصلے ساتھ ساتھ سیاسی ہونے تھے، ہم جو الائنس کے ساتھ احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ الائنس کا احتجاج ہمارا کنٹینیو کرے گا۔ خان صاحب نے آج ایک بار پھر اعادہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے علاوہ ساری پارٹیوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے۔ وہ اتحاد عدلیہ کی آزادی اور مینڈیٹ چوری کے خلاف ہوگا، وہ اتحاد رول آف لا لانے کے لیے ہوگا، وہ اتحاد اس بات کو انشور کرے گا تاکہ آئندہ کوئی بھی الیکشن کوئی بھی کسی بھی طریقے سے بھی چوری نہ کر سکے، اور ریگنگ آف دی الیکشن ہمیشہ کے لیے ہم بند کر سکے۔ اس میں لاہور کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، کیونکہ لاہور کے جو اہم سیٹس ہیں یہ وہ لوگ ہار چکے ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی سیٹ ہے جو فارم 45 پہ ہار چکے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف کی اپنی سیٹ ہے جو فارم 45 پہ ہار چکے ہیں، چاہے وہ دوسرے ان کے کولیشن اون عباس اون چودھری کی سیٹ ہے وہ بھی وہ ہار چکے تھے، اس لیے اور علیم خان کی بھی سیٹ وہ ہار چکے تھے۔ اسی لیے لاہور کے تنظیم پہ بڑا ہمارا فوکس ہے، اور جو ابھی احتجاج ہوگا ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہم کرنے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی لاہور کے احتجاج میں اور کوارڈینیشن کمیٹی میں راجہ سلمان اکرم صاحب کا انشاءاللہ تعالی بڑا ایک رول ہوگا اور اہم رول ہوگا اس پروسیس میں۔ اس کے ساتھ کل آپ کو بتایا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہمارے پینڈنگ تھی، جو آپ لوگوں کے لیے بڑا عرصے سے ہم آپ کو کہتے رہے کہ فائنل نام آج ہو جائے گا، آپ لوگوں کی بڑی استدعا تھی، جلد سے جلد آپ اس پہ بارے میں جتنے بھی
तनाज़ात खड़े कर सकते थे। जहाँ से भी कोई तनाज़ आया वो तनाज़ आज हमेशा के लिए ख़त्म है। आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फ़ाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको ज़िक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही है। ये सारे लोग आपस में तनाज़ात बना रहे थे, ये पहले से नाम था। हम आपको कहते रहें खान साहब का यही पैगाम है। मैं कैप्टन हूँ और मैं आपको कहता चला आ रहा हूँ, खान साहब हमारे चेयरमैन थे, वो चेयरमैन है और इंशाअल्लाह ताहयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की, 3 दिन में 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई, 30 साल की सज़ाएं दी। कोशिश की गई कि खान साहब को अवाम से दूर किया जाए, बट खान साहब अवाम के दिलों में हैं, इसलिए वो लीडर थे, लीडर है और इस पार्टी के लीडर रहेंगे। वो लीडर रहेंगे चाहे वो जेल में, चाहे वो जेल के बाहर है, वो जैसे चाहे अपने खिलाड़ियों के लड़ाएं, उसके पास ये इख्तियार है। हमने आपको मेक श्योर करके ये बताया था कि ये मैटर फाइनल है, आज वो भी मैटर फाइनल हो गया आपके पास। जी प्लीज़। गौहर साहब, एक तो ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ जो आपकी मुलाकात हुई थी खान साहब से, जो कि हम भी वहाँ मौजूद थे, आपसे पहले उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात का इख्तियार जो है इस्टेब्लिशमेंट से वो उन्होंने 3 लोगों को दिया है। उसमें उमर अयूब है, अली अमीन गंडापुर है और इस पर कल जिक्र हुआ था। जी जी ठीक है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि इदारों के साथ हम कोई बात नहीं करेंगे और खान साहब को वाज़ेह पैगाम, दूसरी तरफ खान साहब ही कह रहे हैं कि ये 3 लोग हैं जिनको उन्होंने इख्तियार नहीं, हमने ये कहा है, कल भी आपको कहा है कि मैंडेट ज़रूर है, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। ये हमने कितनी मरतबा क्लियर कर लिया, मैंने कई मरतबा इसको बोला। एज़ वी स्पीक हमारी किसी भी, चाहे वो इदारा हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मुज़ाकरात जिसको आप लोग डायलॉग कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। अगर हमारी किसी के साथ किसी भी पॉइंट पे बातचीत हुई ज़रूर बताएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कल एक स्पीच की है असेंबली में, आप भी वहाँ से मौजूद थे। जी, इस वक्त आप एहतजाजी तहरीक में हैं और आपने लाहौर पे फोकस किया हुआ है। मौलाना ने 9 मई को कॉल दिया मिलियन मार्च की, तो पीटीआई मौलाना के साथ क्यों नहीं हाथ मिला रही? वो तो बड़ी स्ट्रीट पावर है उसकी। देखिए मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनके साथ हमारी बात फाइनल हो जाएगी और इस तहरीक में हम सारे इकट्ठे होंगे। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि सिवाय 3 पार्टियों के बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम अलायंस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब उसकी एक और मीटिंग हो रही है। असद कैसर साहब लंदन गए हुए थे, उम्रे पे गए हुए थे, वो वापस आ चुके हैं। इंशाअल्लाह उनकी एक और मीटिंग होगी और हमारी बात फाइनल हो जाएगी और सिलसिले में इंशाअल्लाह असद कैसर साहब खान साहब से मुलाकात भी थर्सडे को कर लेंगे। इंशाअल्लाह हम बहुत करीब है ये अलायंस भी कंप्लीट करने में। सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह 3 शख्सियात को नॉमिनेट किया गया और मुज़ाकरात का मैंडेट दिया गया, जिस तरह के खान साहब के बयानात है गुज़श्ता 2.5-3 महीने से सियासी जमातों और मुख्तलिफ शख्सियात के खिलाफ, क्या उन बयानात के बाद और उन्हें टारगेट करने के बाद आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए वो मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला है? देखो, मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, दरवाज़ा हमेशा खुला होना चाहिए। और हम जब बार बार जिसकी कंप्लेन कर रहे हैं वो यही है कि इवन पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा था, टाइम कम मिलता है, फिर म्यूट भी किया जाता है। स्ट्रीट पे निकल आओ, इतनी स्ट्रीट जितनी मैं और आपके कैमरे खड़े इतनी ही हम जाते हैं और पीसफुली जाते हैं, पाकिस्तान के झंडे उठा के जाते हैं, एहतजाज करते हैं, आधे रोड के साइड पे एहतजाज करते हैं। फिर आप हमारे ऊपर पर्ची भी करते हो, लाठी चार्ज भी करते हो। आप रोड पे जाके PMLN को आपने इजाज़त दी, उन्होंने जलसा भी किया, जुलूस भी निकाला कराची में, आपने हमें जलसा रिफ्यूज़ कर लिया और फिर भी आप कहते हैं कि हम आपसे शिकवा न करें, शिकायत न करें, आपके ख़िलाफ़ एहतजाज न करें। हम तो अपने हकूक़ के लिए निकले हैं और हमारे पास जितनी भी लोग निकलते हैं वो सारी फैमिलीज़ निकलती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तरक्की की तरफ जाएं, आगे की तरफ बढ़ें, लेकिन जो लोग हमें फिर भी रास्ते में रोक लेते हैं तो उनके ख़िलाफ़ क्या करें, हम एहतजाज ही कर सकते हैं। ये बताइएगा कि पीटीआई के अंदर से कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि जो लोग खान साहब से मिलते हैं या जिनकी रसाई पटियाला जेल में, वो खान साहब को ब्रीफ करते हैं और उस ब्रीफिंग के नतीजे में खान साहब जो फैसले करते हैं उसकी वजह से पीटीआई में तनाज़ा नहीं। देखो, मैंने पहले भी जिक्र किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है
اور ہماری کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی اور باقی کمیٹی بالکل کر کے وہ بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساری سینئر لیڈرشپ جو 30-40 سال سے پارلیمان رہ چکی ہے، وہ بھی ہمارے نئے کمر کے ساتھ وہ ایسے بیٹھتے ہیں ایز اف کہ وہ ان سے جونیئر ہو، اور ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس میں زیادہ تر فیملیز اور زیادہ تر یوتھ اور اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ بات کرنے کی وہ کل کی کر دیتی. ایسی بالکل نہیں ہے. یہ پرسپشن ادروائز کریٹ ہو چکی ہیں. یہ نہیں ہے، یہ پرسپشن زائل ہونے چاہیے کہ ایک گروپ آ جاتا ہے وہ خان صاحب سے کوئی فیصلہ کرتا ہے. اتنے بڑے فیصلے ہم نے کر لیے ہیں، چاہے وہ الیکشن کے تھے، چاہے وہ سیٹوں کے تھے، چاہے وہ سینٹ کے انتخابات ہیں، چاہے وہ پارلیمان چلانے کی ہے، چاہے ہمارے جو پارلیمنٹ میں پوزیشنیں بانٹنے کی تھیں وہ والی پوزیشن ہے، چاہے پنجاب کی ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارے پنجاب میں 107 سیٹیں ہمارے تو کلیم ہے، ہمارے پاس 2/3 میجارٹی فارم 45 کے بجائے کے مطابق. لیکن ایون دن پارلیمنٹ میں پروونشل اسمبلی پنجاب میں ہمارے 107 ہے، اسی طرح 91 ہے، اور ہماری حکومت ہے KPK میں. نیشنل اسمبلی جس طریقے سے ہم چلا رہے اور ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن جس کو میں پرائڈ آف پرفارمنس کہہ رہا ہوں عمر ایوب خان صاحب کو، کیونکہ میری 20 سال گزرا ہے وقت اسلام آباد میں، اور اس کے 22 سال الحمدللہ پارلیمنٹ میں ہوئے، بہترین انداز سے چلا رہے ہیں. تو یہ سارے فیصلے ہم نے ایسے کیے ہیں، مشاورت کے ساتھ کیے، کنسنسس سے ساتھ کیے ہیں، اپنے ذاتی مفادات اور دشمنی اور اناد سے بالا تر ہو کر کے کیے ہیں. ہم نے اپنے انٹرسٹ کا کبھی پرواہ نہیں کیا، اور ہم نے کہا کہ یہ پارٹی کے مفاد بالا تر ہو، اور اسی کو خان صاحب کی اپروول اور کنسنٹ جب حاصل ہوا ہے وہ ہم نے فیصلہ آج کیا ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آخری سوال جی. آپ نے حال ہی میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب اپریل کے مہینے میں رہا ہوں گے، لیکن دیکھیں میں یہ ایک چیز آپ کو ضرور بتاتا ہوں. یس، خان صاحب کی رہائی ہمارے لیے سب سے پہلا اور ٹاپ پرائرٹی ہے، اور ہر ورکر مجھ سے تو خاص کر پوچھتا ہے کہ کب خان صاحب کی رہائی ہوگی، اور خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ بہت جلد ہوگی. ہم کوشش کر رہے تھے عید سے پہلے ہو، لیکن ان لوگوں نے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا. عدت والے کیس میں آج ہی وہ آ کر کے ایک درخواست دیتے ہیں اور کہتے ہیں جج صاحب میرا آپ پہ اعتماد نہیں ہے، اور ہم جج صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 لاکھ روپے کی وہ اس سے ختم کیا اور وداؤٹ کوئی ریزن، یہ دو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لیٹیگنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ جج پہ مسٹرسٹ کرتا ہے، تو یہ ایک آئینی راستہ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اور آپ کیس کو پرولانگ کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی مفاد کو کسی اور جج کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کا سیریس نوٹ ہونا چاہیے. آج بھی اس کیس میں پرولانگ ہو گیا. تو جس طریقے سے ہمارے خلاف آپ کے ہوتے ہوئے 14 گھنٹے ہماری ہیئرنگ ہوئی، 10 منٹ کی بریک ہوئی، کراس کی اجازت نہیں، ایویڈنس پروڈکشن کی اجازت نہیں. ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق ہمارے کیسز ایکسپیڈیشسلی ڈسپوز آف ہو. اگر ہوئے تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب میں باہر ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب باہر ہوں گے، ایک مرتبہ پھر اپنے عوام میں ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ.